یہ جو آج ہم اتنے مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل کا حل بس وہ ویسٹ کی سویلائزیشن میں ہے، ویسٹ کے کلچر میں ہے، ویسٹ کو فالو کرنے میں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ویسٹ جہاں جہاں ترقی کر رہا ہے، جن جن چیزوں میں، آپ مجھے کوئی ایک چیز ایسی بتائیں کہ جس میں انہوں نے اللہ کے رسول کی سیرت کو فالو نہ کیا ہو۔ آپ جاپان کی گاڑی خریدتے ہیں اور پاکستان کی بنی ہوئی گاڑی نہیں خریدتے، تو جاپان کی گاڑی آپ کیوں خریدتے ہیں؟ کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ کوئی بہت اچھے مسلمان ہیں؟ جاپان کی گاڑی آپ اس لیے خریدتے ہیں کہ انہوں نے جو مٹیریل کہا ہے وہ مٹیریل انہوں نے استعمال کیا، اسی لیے خریدتے ہیں نا۔ اس کو امانت داری کہتے ہیں، اس کو سچائی کہتے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، اس کے اوپر انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ انگریڈینٹس لکھے ہیں یہ اس کے اندر ہوں گے، یہ ویٹ لکھا ہے تو یہی ویٹ، اس کو سچائی کہتے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچ بولنے والا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا جنت میں۔ سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو آج اگر ہماری اکانومی نیچے کی طرف جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنا سکھایا تھا۔ آپ کی جب بعثت نہیں ہوئی تھی، معاشرے میں آپ کی پہچان کیا تھی؟ 40 سال سے پہلے آپ کی پہچان کیا تھی معاشرے میں؟ صادق اور امین۔ صادق اور امین کا مطلب سچا اور امانت دار۔ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ایسا ہی ہے، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہماری پہچان دنیا میں کیا ہے؟ کیا ہماری پہچان صادق اور امین ہے دنیا میں؟ ہماری پہچان صادق اور امین نہیں ہے، تو ہم ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم صادق اور امین نہیں بنیں گے۔ اور صادق اور امین بننا ہمیں کسی انگریز نے نہیں بتایا، ہمیں اپنے پیغمبر نے بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ دین کو اصل میں ہم نے بہت ہی محدود کر دیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، داڑھی، ٹوپی، پگڑی، یہ 4 5 6 چیزیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں جب بھی ہم دین کا نام استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مس کنسپشن کو بھی آپ کلیئر کریں کہ حضور کے زمانے میں جتنے آج کے دور میں عہدے اور منصب پائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر صحابہ کے دور میں گورنر کون ہوتے تھے؟ کون ہوتے تھے گورنر؟ صحابہ ہوتے تھے نا، یا کوئی اور ہوتا تھا؟ صحابہ ہی تھے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو ایک علاقے کا گورنر بنایا، دوسرے کو دوسرا، تیسرے، جتنے محکمے، مثال کے طور پر کمشنر کو آپ لے لیں، کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے تو صحابہ کے دور میں ایڈمنسٹریٹر کون ہوتا تھا؟ صحابہ ہوتے تھے نا۔ آپ کمشنر کہہ لیں تو کمشنر کون ہوتا تھا؟ آپ پولیس کا محکمہ لے لیں، پولیس کا محکمہ تو بنایا حضرت عمر نے، پولیس کا محکمہ بنانے والے حضرت عمر ہیں۔ جیل کا نظام حضرت عمر نے بنایا ہے، یہ فوجی چھاونیوں کا، کینٹ کا نظام حضرت عمر نے بنایا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں پینشن کا نظام ہے، ریٹائرمنٹ پہ پینشن ملتی ہے، بچوں کو جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے اس کے اندر بچوں کو ایک ایک بچے کو جو پیسے دیے جاتے ہیں، یہ نظام بنانے والے حضرت عمر ہیں۔ یہ ساری چیزیں حضرت عمر کی بنائی ہوئی ہیں، تو صحابہ ان سارے عہدوں پہ موجود تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ صحابی جو پولیس کا محکمہ سنبھال رہے تھے، وہ صحابی جو گورنر تھے، وہ صحابی جو ایڈمنسٹریٹر تھے، وہ صحابی جو زکوٰۃ کی کلیکشن کرتے تھے، ان سے زیادہ نیک اور دیندار شخص کوئی ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے ہاں تو ان چیزوں کو دنیا داری کہا جاتا ہے کہ کمشنر ہو اور دیندار ہو، ایس ایس پی ہو اور دیندار ہو، گورنر ہو اور دیندار ہو، کوئی بھی محکمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ بھائی ہم نے ان چیزوں کو الگ کیوں کیا؟ یہ جو ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیلنج آج کے دور کا یہ ہے، ہم نے دین اور دنیا کی جو تفریق کر دی ہے، دین الگ، دنیا الگ، ملا الگ، مسٹر الگ۔ آپ مسلمانوں کے جو گولڈن ایجز کا آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کی ہسٹری پڑھیں، ایک ہی چھت کے نیچے مولوی بھی تیار ہوتا تھا، ایک ہی چھت کے نیچے فزکس کا ماہر بھی تیار ہوتا تھا۔ یہ ہم نے جو الگ کر دیا ہے، اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ مولوی کو مسٹر کی زبان سمجھ نہیں آ رہی، مسٹر کو مولوی کی زبان سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ مجھے بتائیں یہ دین اللہ نے مولوی کے لیے نازل کیا ہے یا انسانیت کے لیے نازل کیا ہے؟
یہ دین اللہ نے انسانیت کے لیے نازل کیا ہے، کسی داڑھی ٹوپی پگڑی والے کے لیے صرف نازل نہیں کیا۔ قریش کے لوگ جب اللہ کے رسول دین لے کر آئے تو سارے کیا مسلمان تھے؟ وہ تو کافر تھے، سارے مشرک تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو دعوت دے کے ان کے ذریعے پورا چینج آپ لے کر آئے معاشرے کے اندر۔ ہم تو سب مسلمان ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جب قحط آنے لگا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے فائنانس منسٹر بنائے۔ فائنانس منسٹر بنے۔ انہوں نے آئندہ 7 سال کی پلاننگ کی کہ جب پورے دنیا کے اندر قحط ہوگا، مصر میں قحط نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اس پورا واقعہ موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کیسے ملے تھے؟ وہ گندم لینے کے لیے آئے تھے، ان کے علاقے میں گندم اناج نہیں تھی، قحط تھا۔ ان کو کسی نے بتایا کہ مصر میں گندم ملتی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فیوچر پلاننگ کی تھی۔ آئندہ 7 سالوں کی فیوچر پلاننگ حضرت یوسف علیہ السلام کر چکے تھے، اور اس پلاننگ کی وجہ سے جب پوری دنیا میں قحط تھا، مصر میں قحط نہیں تھا۔ آج ہمارے ہاں مثال کے طور پر کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، یہ جو بھی مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں کیا یہ چیز سیکھنے کو نہیں ملتی؟ اگر حضرت یوسف علیہ السلام آئندہ 7 سالوں کی پلاننگ کر رہے ہیں تو کیا ہم بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ آئندہ 50 سالوں میں ہم نے کہاں ہونا ہے، آئندہ 100 سالوں میں ہم نے کہاں ہونا ہے؟ کوئی پلاننگ نہیں۔